یہ تعارف جو گوہر شاہی کی ذات والا نے پیش کیا ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں، اگر یہ تعارف تمہیں معلوم ہوگا اور پھر ایسی آیتیں پڑھو گے تو پھر کہو گے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ کیسی بات کہہ دی، اور اس تعارف کے بغیر پڑھو گے تو پھر وہی کہو گے جی ان کو تو ہدایت ہی نہیں تھی، گمراہ تھے۔ دیکھیے سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے 7,000 سال پہلے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے 7,000 سال پہلے اللہ نے آپ کے لطیفہ قلب کو بنایا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ایک نوٹ جو ہے یہ آپ سب کے دل اور دماغ پر بیٹھ جائے، ہر وقت یاد رہے، سب اس کو لکھ لیں جو بھی سننے والے ہیں۔ تو سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے 7,000 سال پہلے اللہ نے آپ کے لطیفہ قلب کو بنایا۔ یعنی لطیفہ قلب آپ کی روح مبارک سے 7,000 سال پہلے بن چکا تھا، روح مبارک سے۔ تو حضور پاک کی روح مبارک سے 7,000 سال پہلے اللہ نے آپ کے لطیفہ قلب کو بنایا، اور لطیفہ قلب کو بنا کے کیا کیا؟ حضور کے لطیفہ قلب کو مقام محبت میں رکھا، اور پھر اب یہ تو قلب کی تخلیق ہو گئی کہ حضور کا لطیفہ قلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا، اور روح ابھی بنائی نہیں، قلب بنا لیا 7,000 سال پہلے۔ اور پھر قلب کے بعد کیا کیا؟ پھر لطیفہ انا کو روح سے 1,000 سال پہلے بنایا اور اسے مقام وصل میں رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن ہے سرکار نے جو ہمیں دی ہے، یہ انفارمیشن آپ ہر وقت اپنے دماغ میں دل میں رکھیں، تاکہ جب قرآن پڑھیں، جب حضور کا ذکر آئے تو آپ کو پتا ہو کہ حضور کی روح مبارک سے 7,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو بنا کے اس کو مقام محبت میں رکھا، پھر لطیفہ انا کو 1,000 سال پہلے بنا کے اس کو مقام وصل میں رکھا۔ جب یہ ذہن میں ہوگا نا، اور پھر جب قرآن پڑھیں گے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو مولوی ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اور جب ہم نے آپ کو گمراہ پایا فہدا، تو ہدایت دی، اور آپ کو حقیقت کیا ہے کہ حضور کی روح مبارک سے 7,000 سال پہلے آپ کے قلب مبارک کو اللہ نے تخلیق کر کے اس کو مقام محبت میں رکھا، اور روح مبارک سے 1,000 سال پہلے لطیفہ انا کو بنایا اور اس کو مقام وصل میں رکھا، اور پھر آدم علیہ السلام کے بنانے سے 70,000 سال قبل حضور پاک کی روح مبارک کو بنایا۔ دوبارہ بولوں، اور آدم علیہ السلام کو بنانے سے 70,000 سال پہلے حضور کی روح انور کو بنایا، اور پھر کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ حضور کی روح مبارک کو آدم علیہ السلام سے 70,000 سال پہلے بنایا اور اپنے روبرو رکھا۔ تو میرے روبرو ہے، میری آنکھوں کی عبادت ہے۔ اور ملا کیا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھ کے آ گئے، ملا یہ کہتا ہے، اور سرکار کیا فرما رہے ہیں
کہ حضور کی روح انور کو آدم صفی اللہ سے 70,000 سال پہلے بنایا اور بنا کر اس کو اپنے سامنے روبرو رکھا. ہائے 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 ہائے. آدم علیہ السلام کے 5,879 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی تخلیق ہوئی، اور پھر انا کو روح میں، روح کو دل میں، اور دل کو جسم میں قید کر دیا. تو جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس میں دل کون سا ہے؟ جو ہزاروں سال اللہ کی محبت کے مقام میں رہ کے آیا ہے. آپ کی روح کیا ہے؟ جس کو تخلیق کر کے اللہ نے سامنے بٹھا کے رکھا ہے، جس کو تخلیق کر کے اپنے سامنے بٹھا کے رکھا. کون پیدا ہوا ہے؟ اب کون سکھائے گا ان کو؟ کون سا اسکول ان کو سکھائے گا؟ تو کیا سکھائے گا؟ کون سی گمراہی ہے؟ کون سی غلاظت ہے؟ جب پیدا ہونے سے پہلے لطیفہ انا جو ہے وہ مقام وصل میں ہے، روح مبارک روبرو ہے، قلب مقام محبت میں ہے، اور پھر جب ان کو رکھ کے باہر جسم آیا ہے تو پھر کیا شان ہے اس کی؟ یہ تعارف بڑا ضروری ہے حضور کا. اب آگے دیکھیں، بڑی ضروری انفارمیشن ہے یہ. اب ہم نے تو صرف یہی سنا ہے نا کہ ولیوں کے اوپر تجلی ڈالی جاتی 360. اب یہاں سرکار نے جو ہے تفصیل لکھا ہے کہ قلب کے اوپر 360 دفعہ تجلی پڑتی ہے، انا کے اوپر 500 مرتبہ روزانہ، قلب کے اوپر 360 اور لطیفہ انا کے اوپر 500 مرتبہ روزانہ نظریں ڈالی جاتی، اور پھر روح مبارک تخلیق کے بعد عاشق معشوق کی طرح آمنے سامنے رہنے لگ گئے. ولیوں کے اوپر تو 360 ٹوٹل تجلیاں ڈلتی ہیں، لیکن صرف حضور کے قلب پر روزانہ 360 تجلیاں، صرف قلب پر 360، لطیفہ انا پر 500 تجلیاں روزانہ، اور پھر روح مبارک تخلیق کے بعد عاشق معشوق کی طرح آمنے سامنے رہنے لگ گئیں. اور جب یہ لطیفے جسم میں قید ہو گئے، جب الگ الگ تھے نا، تو قلب پہ 360 تجلی، لطیفہ انا کے اوپر 500 تجلی، اور پھر جب یہ لطیفے جسم میں ڈال دیے، قید ہو گئے، تو اس جسم پر ہر وقت اللہ کی نظر رحمت پڑنا شروع ہو گئی. تو اب دو چیزیں سامنے آ گئیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ آپ کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ قلب کو مقام محبت میں رکھا ہوا تھا، اور اس مقام میں 360 تجلیاں قلب پر پڑ رہی ہیں. ابھی جسم کب بنائیں گے کوئی پتہ نہیں، ابھی جسم کب بنے گا کوئی پتہ نہیں، نو انفارمیشن. صرف قلب کو بنایا ہے، مقام محبت میں رکھا ہوا ہے، 360 تجلیات اللہ کی روزانہ اس قلب کے اوپر پڑ رہی ہیں. لطیفہ انا کو مقام وصل میں رکھا ہوا ہے، 500 تجلیات روزانہ پڑ رہی ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں آپ کے جسم میں ڈالی اور آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو اب پورے وجود کے اوپر ہر وقت اللہ کی تجلی پڑنا شروع ہو گئی. سرکار کے الفاظ ہیں کہ جب یہ لطیفے جسم میں قید ہو گئے تو اس جسم پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑنا شروع ہو گئی. جیسے ہی یہ جسم میں گئے، نظر رحمت ہر وقت پڑنا شروع ہو گئی. کب گئے تھے یہ؟ جب دنیا میں تشریف لائے، لطائف گئے، تجلیاں شروع ہو گئیں، ہر وقت نظر پہ تجلی پڑ رہی. تو پھر ووجدک ضالًا فہدی کہاں جائے گا؟ یہ تعارف جو گوہر شاہی کی ذات والا نے پیش کیا ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں، اگر یہ تعارف تمہیں معلوم ہوگا اور پھر ایسی آیتیں پڑھو گے تو پھر کہو گے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ کیسی بات کہہ دی. اور اس تعارف کے بغیر پڑھو گے تو پھر وہی کہو گے جی ان کو تو ہدایت ہی نہیں تھی، گمراہ تھے. کتنا فرق ہو گیا. اچھا، ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے تو قلب پر 360 تجلیاں، لطیفہ انا پر 500 پڑھ رہی ہیں.
اب اگر آپ یہ آیت پڑھیں قرآن شریف کی، قل انما بشر مثلکم، کہ جی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اچھا، تو حضور کی طرح کا انسان ہے؟ تیرے قلب کو کہاں رکھا تھا؟ تو ان جیسا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تیری طرح کے انسان ہیں وہ، جن کے قلب کو بناتے ہی 360 تجلیاں، ابھی تو جسم میں آیا ہی نہیں ہے، 360 تجلیاں اس کے اوپر ڈل رہی ہیں، لطیفہ انا کے اوپر 500 تجلیاں، اور جب جسم میں آ گئے ہیں سارے لطیفے، آپ پیدا ہو گئے ہیں، تو ہر وقت تجلی پڑنا جسم پر شروع ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے، تو حضور کے تو گناہ ہی نہیں تھے، تو پھر کیا ہوا؟ جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے لوگ، وہ نظر رحمت کی زد میں جو بھی آتا تو اس کے گناہ بغیر چلوں کے، ریاضتوں کے جلنا شروع ہو گئے۔ یہ صحبت رسول کا ثمر ہے۔ ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو گئے، اور وہ بغیر وظیفوں اور چلوں کے ولایت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے۔